ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، کل میں نے عرض کیا کہ موضوع گفتگو اس خمسہ مجالس میں دین خالص اور اس کے اوصاف و صفات ہیں، لیکن ابتدائی گفتگو میں چند گزارشات ابتدائی 2 آیات کے حوالے سے کل گزارش کی تھی۔ ربط گفتگو کے لیے کل میں نے یہ عرض کیا کہ خداوند متعال سورہ زمر کی اس آیت میں تمام پیروان قرآن کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ الا آگاہ ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے ہے الدین الخالص، دین خالص ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ اگر میرے لیے کوئی دین ہے تو وہ دین خالص ہے، یعنی جس دین میں ملاوٹ ہوگی، ملاوٹ بعض اوقات عقائد میں ہوتی ہے، بعض اوقات اعمال میں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ خالص عبادت کو پسند کرتا ہے۔ ایسی عبادت جس میں ریاکاری ہو، ایسی عبادت جس میں دکھاوا ہو، ایسی عبادت جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی ہو، وہ اللہ کہتا ہے میرے لیے ہے ہی نہیں۔ تو نے جسے میرے ساتھ شریک کیا میں نے سب کچھ اسے دے دیا، اگر تجھے جزا کی امید مجھ سے ہے تو پھر صرف میرے لیے عبادت کر۔ خدا فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، میری بندگی کرو مخلصانہ، خالصانہ۔ خالص عبادت کے لیے خالص ذریعہ عبادت چاہیے، اور وہ خالص ذریعہ عبادت دین ہے۔ خدا کہتا ہے جسے ذریعہ عبادت بناؤ
وہ بھی خالص ہونا چاہیے۔ خدا نے اس دین میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں رکھا، چونکہ جو ذریعہ دین بنایا وہ قرآن کو بنایا۔ اللہ نے کہا لا ریب فی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا قرآن کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے کہیں سے بھی اس میں باطل کا دخل نہیں ہے، اس میں باطل کا گزر نہیں ہے۔ باطل میں یہ طاقت یہ قوت یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ قرآن میں اپنی رائے کو داخل کر لے۔ کتنا پاکیزہ اور کتنا خالص ذریعہ دین بنایا۔ اب توجہ فرمائیں، جو دین بھیجنے والی ذات خدا کی ذات، وہ ذات کمال مطلق ہے، جس کو ذریعہ دین بنایا قرآن، اس میں کہیں باطل کا دخل نہیں ہے۔ تو جس پر یہ دین اتارا، اگر اس میں نقص ہوگا عیب ہوگا تو بے عیب چیز بھی اگر عیبدار ظرف میں آ جائے تو عیبدار ہو جاتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے؟ تو اللہ نے جس پر دین اتارا وہ بھی بے عیب ہے دین کی طرح۔ وہ انبیاء کی عصمت کا فلسفہ ہی یہ ہے۔ اللہ اس دین میں جہاں جہاں جو ذرائع بنا رہا ہے وہ ذرائع خالص ہے، نہ خالص نہیں۔ خدا کہتا ہے میرے لیے اگر کوئی دین ہے تو وہ دین خالص ہونا چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ معاشرے میں موجود لوگ تین طرح کے ہیں: خالص بے دین، خالص دین والے اور درمیان والے، جنہوں نے دین کو بے دینی کے ساتھ ملا لیا ہے، جن کا اپنا بنایا ہوا دین چونکہ معاشرے میں کارآمد نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے اللہ کے دین کا سہارا لے کر اس میں اپنی ملاوٹ کر دیا۔ اب لفظ وہی رہ گئے، لفظوں کے معنی بدل دیے۔ ہمیشہ معاشرے میں جو دھوکہ دیا گیا وہ الفاظ سے دیا گیا، چونکہ لوگ عموماً لفظوں کے تقدس اور لفظوں کی پاکیزگی اور لفظوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک وہ لفظ مقدس ہو جاتے ہیں، ان کے معنی اور مطالب تک توجہ نہیں ہوتی، لہذا یہی الفاظ جب رہزنوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ اس سے رہزنی کرتے ہیں۔ جب رہنما کے پاس ہوں گے یہ الفاظ تو یہ رہنمائی کریں گے، جب رہزنوں کے پاس آئیں گے تو وہ گمراہی کریں گے۔ لفظ وہی ہے، لفظوں کو معنی اپنے دے دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں آسان کر دیتا ہوں بات۔ مثلا ہمارے معاشرے میں لفظ عزت، ذلت، فتح، شکست، عدل، ظلم، یہ الفاظ مقدس ہیں نا، ان کے ساتھ ساتھ نامقدس اور مقدس الفاظ دونوں موجود ہیں۔ عدل کے مقابلے پہ ظلم ہے، ایسے ہی ہے نا۔ انصاف کے مقابلے پہ نا انصافی ہے، فتح کے مقابلے پہ شکست ہے، عزت کے مقابلے پہ ذلت ہے۔ اب یہی لفظ عزت اگر لفظ پہ ہماری توجہ ہو جائے اور ہمیں معانی کا پتہ نہ چلے تو اس لفظ عزت سے ہی ہمیں دھوکہ ہو جائے گا۔ ہم سمجھیں گے عزت کیا ہے، اگر پتہ نہیں تو ذلیل عزیز بن جائے گا۔ معاشرے میں لوگوں کے نزدیک جب عزت کا معنی بدل جاتا ہے تو لوگ عزت کے پیچھے تو جا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ عزت ہے یا ذلت۔ ہمیشہ معاشروں میں ہوا کہ لفظ عزت کے ساتھ لوگ ذلت کے پیچھے دوڑتے رہے۔ اسی لیے اللہ کے صفاتی نام میں سے ایک نام عزیز ہے۔ عزیز هو العزیز
الحکیم، وہ عزیز ہے حکیم ہے، عزیز سے ہی عزت نکلا ہے نا۔ اللہ عزیز ہے مانا کیا؟ سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، خدا نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے رسول ہی نہیں کہا، رسول ہی واحد صیغہ ہے۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ توجہ فرمائیں گے کیا مانا؟ اللہ کہتا ہے اگر کوئی عزیز ہے دنیا میں تو یا میں ہوں یا میرا رسول ہے یا میرے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب ہم نے تو الٹ دیکھا۔ توجہ فرمائیں گے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایمان ہے، دولت نہیں، شہرت نہیں، عہدہ نہیں۔ اللہ نے کہا عزت کے حصول کا ذریعہ ایمان ہے۔ اب جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزیز ہوگا۔ اب اس کی عزت کا اندازہ کوئی کیا کرے جسے رسول کل ایمان کہہ دے۔ یا میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اس کی عزت کا اندازہ کوئی کیا لگائے جسے رسول کل ایمان کہہ دے۔ لیکن میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس نے جب اپنی عزت کے معیار کو بیان کیا تو جو عزت کے معنی سمجھتا تھا اس نے کیا کہا؟ کہا کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بس مولا نے بتا دیا کہ جو اس کا بندہ نہیں ہے وہ تمہیں کسی منصب پہ نظر آئے، اگر کوئی اس کا بندہ نہیں ہے، ہوا و ہوس کا بندہ ہے، شہرت کا بندہ ہے، دولت کا بندہ ہے، عہدے کا بندہ ہے، فرمایا وہ تخت پر بیٹھا بھی ہو ذلیل ہے، اور اگر کوئی اس کا بندہ ہے وہ خاک پہ بھی بیٹھا ہو عزیز ہے۔ نہیں، میں مثال نہیں دوں گا تو بات پہنچے گی کیسے؟ عزیزو، جس نے عہدے میں عزت کو سمجھا، جس نے سمجھا کہ عہدہ لے لو تاکہ عزت مل جائے، اس نے رسول کے عنوان خلافت کو چھیننے کی کوشش تو کی، تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہو گیا۔ اگر ذلیل نہ ہوتا تو خاک پر بیٹھنے والے علی سے کیوں کہتا اگر تو نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ تو اب عزت، اگر عزت کا صحیح معنی سمجھ جائیں تو پھر حصول عزت کے لیے ان چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے جو اسلام میں ذلت ہے۔ اللہ نے کہا عزت ہے مومنین کے لیے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، ایک بات آپ انشاءاللہ اس سے محظوظ بھی ہو جائیں گے اور آپ تک ایک پیغام بھی ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں رسولوں کے لیے نہیں کہا، رسول نہیں کہا، رسول، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے۔ اب درمیان میں اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی ہی نہیں کہا، کہا انبیاء۔ تو کیا انبیاء عزیز نہیں؟ نعوذ باللہ ذلیل ہے؟ نقل کفر کفر نہ عزیز ہے نا؟ انبیاء رسول، تو اللہ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اب توجہ فرمائیں، یہ ہے مقام مومن۔ علماء نے کہا یہ جو للمومنین کہا، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو مومنین کی صفت میں شمار کر دیا۔ نہیں، میں بات کہہ رہ گیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جب آدم سے عیسیٰ تک ایسے نبی مومنین کی صفت میں آئے تو امیر المومنین کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب بات سے بات نکلتی جا رہی ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ کہا
آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی مومنین کی صفت میں ہے، تو اب امیر المومنین ایسا تو ہونا چاہیے نا جس میں یہ تمام نبیوں کے صفات ہو۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي حَیبَتِهِ وَإِلَى عِیسَیٰ فِی زُہدِهِ، جو آدم کو علم میں، نوح کو فہم و فراست میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو حیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے، سرکار دو عالم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِی طالب، وہ چہرہ علی کو دیکھ لے یا آئے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ چہرہ علی کو دیکھ لے سارے نبی نظر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سرکار نے بتایا علی کا ایمان کہاں فائز ہے، جو تمام انبیاء کے صفات وجود میں سمیٹ رہا ہے، اس کی عزت کا معیار کیا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لفظ مقدس رہ جاتے ہیں، لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہاں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ کا کام کیا تھا؟ معاشرے میں ان لفظوں کے معنی تک تمہیں پہنچائیں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو، یہ لفظ تمہارے لیے رہزن نہ بنے، رہبر بن جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ رہبر بنے، رہزن نہ بنے۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ دین ہے، دین ہے۔ لوگوں نے دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا یا نہیں؟ میں نے کل گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ اصل خطرہ دین کو ان سے نہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے۔ مشرکین سے، کافرین سے خطرہ نہیں، وہ خطرہ اصل ہے ان سے جن کا ظاہر اور باطن دو ہے، اسی کا نام ہے منافقت۔ اصل خطرہ منافق سے ہے۔ اب توجہ فرمائیں، قرآن مجید کے پہلے پارے سے لے کر سورہ منافقون تک آؤ، آخر تک جاؤ، اللہ نے منافقین کا تذکرہ زیادہ کیا، کافروں کا کم کیا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کیوں؟ بس اسلام اصلی خطرہ ان کو سمجھتا ہے جن کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، ظاہر اور باطن ایک نہ ہو مانا کیا؟ جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں۔ بس اس معاشرے کو اس خطرے سے بچانے کے لیے ہر دور میں ایک معیار کی ضرورت ہے، جس معیار سے لوگ پہچانے کہ خالص کہاں ہے، ملاوٹ کہاں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے، ان سے بچانے کی راہ رسول نے دی یا نہیں؟ میرا مقصد یہی ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، کامیاب نہیں ہوتا 100%، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے کہ کسی بات اگر کر بھی چکا ہوں نئی جہت عرض کر دوں، توجہ فرمائیں گے۔ شاید سرکار یہی بتانا چاہتے تھے، جو مولا کائنات کے اتنے فضائل بیان کیے، کیوں کیے؟ کبھی توجہ فرمائی؟ صرف فضائل بیان کرنا مقصد تھا؟ نہ، فضائل فی نفس ہی مقصد نہیں، فضائل کے ذریعے چاہتے کیا ہیں رسول؟ سید الانبیاء چاہتے یہ ہیں کہ لوگ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوں۔ میری بات نہیں توجہ فرمائی؟ سرکار دو عالم چاہتے ہیں کہ امت کو ہدایت کا وہ قطب، ہدایت کا وہ مینارہ نور ان کی آنکھوں کے سامنے رہے، تاکہ لوگ حق و باطل کی تشخیص کرنے میں میرے بعد گمراہی کا شکار نہ ہو۔ میری بات توجہ فرمائیں گے، یہ خالص اور ناخالص کا جو ہے مسئلہ، یہ عام چیزوں سے حل نہیں ہوتا۔ کل عرض کیا تھا نا، رسول خدا کے دور میں جب لڑنے آ رہے تھے، سادہ مسلمان بھی لڑ رہا تھا، بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا۔ کیوں لڑ رہے تھے؟ چونکہ انہیں ادھر 100% یقین تھا، ادھر 100% حق ہے، ادھر 100% باطل ہے۔ جبکہ علی کا ہدف بھی یہی ہے، ہدف ایک ہی ہے، رسول والا ہدف، لیکن کیا وجہ ہے؟ اب ادھر لڑنے سے لوگ کتراتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ادھر اب 100% باطل ہے، لیکن اس نے باطل کو چھپا لیا ہے۔
یہاں بصیرت مالک کی ضرورت ہے، یہاں فکر عمار کی ضرورت ہے۔ میں جو باتیں کروں بے ربط نہیں کر رہا، آج بھی ہمارے لیے بڑا خطرہ وہ ظاہری دشمن نہیں، وہ ہے خطرہ، لیکن وہ جہاں آیا شکست کھائی، چونکہ اس سے لڑنے میں بصارت کی صرف ضرورت کافی ہے، بصیرت نہ بھی ہو لڑ سکتا ہے۔ بھئی آج امریکہ حملہ کر دے، پاکستانی فوج کو لڑنے میں کوئی آر نہیں، وہ سمجھتے ہیں سامنے کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے۔ مشکل مرحلہ کہاں ہے؟ جہاں سامنے آنے والا دین لے کے آ جائے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں عزیزو، جب معاشرے میں نفاق اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے تو پھر کربلا کی ضرورت ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، پھر کربلا کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی یہ جملہ سرفراز بھائی کے گھر میں کہا، حسین ابن علی تیرا امت پر احسان ہے، تو نے صحابیت کو، یزیدیت کو صحابیت کے لبادے میں چھپنے نہ دیا۔ آئے ہائے ہائے، اے مولا حسین تیری عظمت کو سلام۔ اگر حسین یزید کے مقابلے پہ نہ آتے، آج لوگ تعویلیں گھڑتے، صحابی کا بیٹا ہے، خود تو کچھ تو خیال کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شراب خور ہو، وہ زانی ہو، وہ دشمن اسلام ہو، صحابہ کی اتنی خدمت ہے، لوگ تعویلیں کرتے یا یہ نظریہ بنا لیتے کہ صحابی کا بیٹا ہے، خاموشی اختیار کرو، تو ایک پر خاموشی ہوتی تو قیامت تک خاموشی رہتی۔ ہر کوئی کہتا جب تابعی یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حسین ابن علی میدان میں آ گئے، کہا میں اپنے نانا کی صحابیت کو یزیدیت کو صحابیت کے لبادے میں چھپنے نہیں دوں گا۔ اب قیامت تک یہ جنگ یہ صحابیت اور حسینیت کی نہیں، یہ حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ اب ہر دور کا یزیدی صحابیت میں چھپنا چاہتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، ہر دور کی یزیدیت صحابیت کے لبادے میں چھپنا چاہتی ہے، لیکن حسینیت کبھی بھی یزیدیت کو چھپنے نہیں دے گی، چھپنے نہیں دے گی۔ اب میں آپ کو معیار کیا دوں کہ صحابی کون ہے، یزیدی کون ہے؟ معیار کیسے دوں؟ معیار میں نہیں دے رہا، رسول نے دے دیا۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ صحابی ہے ہی وہ جو رسول کے پیچھے نظر آئے، رسول کے مقابلے پہ نظر نہ آئے، اور رسول نے بتا دیا میں حسین سے ہوں۔ کاش میری بات پہنچ جائے، رسول نے کہا میں حسین سے ہوں۔ اب قیامت تک صحابی وہی ہوگا جو حسین کے ساتھ ہو، حسین کے خلاف نہ ہو۔ جو حسین کے ساتھ ہے اسے ہمارا سلام ہے، جو حسین کے خلاف ہے اس پر لعنت ہے۔ ہم صحابی مانتے ہی اسے ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہ صلی علی وآلہ۔ حسین و منی وانا من حسین کا یہی معنی ہے۔ رسول نے کہا قیامت تک میں حسین سے ہوں، یعنی میں حسین سے ہوں۔ کیا معنی؟ کہا اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ رسول نے فرمایا میرے دور میں اگر کوئی میرے ساتھ رہا، اس کے خلاف نظر آئے، سمجھ لینا میرے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔
کہا میرے ساتھ ہونے کا فائدہ تب ہے جب اس کے ساتھ بھی ہو. نہیں، رسالت مآب نے ہمیں جو راہ دی وہ راہ کربلا سے ہو کر غدیر میں جاتی ہے. میں نے بات کہہ دی ہے، وہ راہ غدیر میں جاتی ہے. جب تک دنیا غدیر کی طرف نہیں پلٹے گی نجات نہیں ملے گی. چونکہ خالص اسلام غدیر میں ہے، خالص اسلام غدیر میں ہے. یہ جو خالص کا لفظ بار بار کہہ رہا ہوں، اس خالص کو رسالت مآب نے کیسے بیان کیا؟ خالص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق ہے نا، وہاں 100% حق ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، دو. اگرچہ ایک بزرگ عالم دین نے یہ بات ایک اور جہت سے کی، میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اگر خالص دودھ ہے اس میں اگر پانی ملا دو تو یہ بھی ملاوٹ ہے، اور اگر اس سے کریم نکال لو تو یہ بھی ملاوٹ ہے. میں کہتا ہوں نہیں، اگر اس میں خالص دودھ میں پانی ملاؤ تو ملاوٹ ہے، لیکن اگر خالص دودھ سے کریم نکالو تو ملاوٹ نہیں، وہ نقص ہے. آپ نے خالص کو ناخالص کر لیا، اس معنی میں ناخالص ہے لیکن وہ ناقص ہو گیا، چونکہ جیسا تھا ویسا نہ رہا. تو دنیا میں دین خالص کے مقابلے پہ دو دین آئے، ایک ناقص ایک ملاوٹ والا. ناقص دین کون سا ہے؟ پہلے یہ تو پہچانو کامل کون سا ہے. دین کامل ہوا کہاں؟ غدیر میں. اور کس کے ساتھ کامل ہوا؟ ولایت کے ساتھ. بس جس دین سے ولایت نکل جائے وہ ناقص دین ہے. دنیا کو نہ ناقص دین نجات دے گا نہ ملاوٹ والا دین نجات دے گا. دین کو ناقص کرنے کے لیے جو اجتماع ہوا وہ ہے سقیفہ. سقیفے میں دین میں کچھ ایڈ نہیں کیا گیا، نکالا گیا. کسے نکالا گیا؟ ولایت کو. بس سمجھو یہ جو آج مسلمانوں میں ذلت نظر آ رہی ہے یہ اس لیے نہیں کہ دین کامل ہے، ناقص دین ہے. جو خود بیساکھیوں کا محتاج ہو وہ دوسرے کو نجات کیا دے گا؟ وہ دین نجات دے گا جس دین میں ولایت ہوگی. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ جس دین میں ولایت ہوگی. ہمیں یہ فخر ہے، ہمیں سرکار دو عالم نے گمراہ نہیں چھوڑا. ہم سرکار دو عالم کو ہادی سمجھتے ہیں. میں نے یہ بات ایسے نہیں کی. جو رسول کو ہادی مانتا ہے اسے بتانا چاہیے سرکار نے اپنے بعد ہدایت کا انتظام کیا یا نہیں. اچھا یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کیا کیا؟ سرکار نے ہمیں متضاد نہیں چھوڑا، گمراہ نہیں چھوڑا. میری بات توجہ فرمانا، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آج میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، انشاءاللہ کل زیادہ بیان کروں گا، لیکن پھر بھی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. عزیزو، سرکار دو عالم نے امت میں جو پیغام چھوڑا، جو منارہ نور چھوڑا، کیسے چھوڑا، کیا الفاظ بیان فرمائے. فرماتے ہیں علی مال حق والحق کو، حق علی کے ساتھ ہے. علی، یہ جو میں سادہ باتیں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ جو چہلو مار ہے اس کے ضمن میں میری زیادہ گفتگو جاری ہے. چاہتا یہ ہوں کہ ہم عملی زندگی میں پہچانے امامت ہے کیا. یہ فضائل کی حدیث نہیں، یہ حدیث فضائل کی حدیث نہیں کہ حق علی کے ساتھ علی. یہ فضائل کی حدیث نہیں، یہ سرکار دو عالم امت کو معیار دے رہے ہیں. میری بات اور واضح ہونی چاہیے، مجھے خوشی ہوگی اگر بات پہنچ گئی. اگر آپ کے پاس اگر جنس ہو، جنس عزاداران حسین مومنین، اگر آپ کے پاس جنس ہو تو کس پہ تولتے ہیں؟ ترازو پہ. ترازو کو بھی تولتے ہیں؟ نہیں نا، ترازو کے ساتھ تولتے ہیں جنس کو. بس ترازو تولنے کے لیے ہے، اور جنس جسے تول رہے ہو، جس کے ساتھ تول رہے ہو اس پر اعتماد ہوتا ہے. اگر ترازو پر اعتماد نہ ہو تو آپ کے مطلب کی جنس کیسے ملے گی؟ آپ کو کلو چاہیے، 2 کلو چاہیے، 3 کلو چاہیے، 4 چاہیے. یہ 4 کلو کا تعین کون کرے گا؟ ترازو. اب سنو، اس حدیث میں سرکار نے بتایا
میرے بعد امت میں حق کا ترازو کون ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، سرکار نے اس حدیث میں بتایا کہ میرے بعد اس امت میں حق کا ترازو کون ہے۔ نہیں، وہ جو مولا کی زیارت کو گئے ہیں نجف میں جب جائیں تو ایک زیارت مستحب ہے جو مولا کی زری کے سامنے پڑھتے ہیں۔ مولا کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کے ترازو آپ پر سلام۔ علامہ نقل نے کیا خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں ہر شے کا ترازو اس کی سنخیت یہ وجودی کے مطابق ہے، وجود کے مطابق ہوتا ہے، جیسی شے ویسا ترازو ہوتا ہے۔ مثلا آپ سونا تولنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی لکڑی بیچنے والے کے پاس نہیں جاتے، وہ اگر اس کے پاس چلے جائیں اور کہیں یہ سونا تول دو تو کیا کہے گا؟ کہے گا تو پاگل ہو گیا، جیسی شے ہے ویسا ترازو ڈھونڈ۔ اب سونے کے لیے اتنا سا ترازو ہے نا، اور لکڑی کے لیے ہے تو وہ بھی ترازو ہے، یہ بھی ترازو۔ اچھا میں شاعر نہیں ہوں، مجھے شعر یاد بھی نہیں ہوتے، بڑی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میں شعر پڑھتا ہی نہیں ہوں ڈرتے ہوئے، اور خصوصاً اہل زبان میں تو بالکل نہیں پڑھتا۔ جو ایک شاعر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بلا آپ جان سے مار دیں وہ برداشت ہے، شعر غلط نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن شعراء نے بھی وزن رکھے ہوئے ہیں، ردیف قافیہ ہوتا ہے نا، علم العروض ہے اس کے لیے، وہ بھی ترازو ہے نا شعر کو پرکھنے کا کہ یہ وزن پر ہے یا نہیں ہے۔ بات کا بھی وزن ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کی بات میں بڑا وزن ہے، وزن ہے کیا معنی؟ بات بڑی عظیم ہے۔ سنیے، ہر شے کا ترازو ہے۔ رسول نے فرمایا انسانوں کو تولنے کا ترازو کون ہے؟ کس انسان کا کتنا وزن ہے یہ پتا کیسے چلے؟ رسول نے فرمایا میرے بعد علی کو دیکھنا، جتنا تمہارا علی وزن لگائے اتنے وزنی ہو، جتنے علی کی نظر میں اہم ہو جاؤ اتنے میری نظر میں اہم ہو۔ اب سمجھو گے عزیزو، انسانوں کو تولنے والے ترازو کا نام ہے امام۔ امام وہ ترازو ہے جس کے ساتھ انسان تولے جاتے ہیں، انسان تولے۔ سرکار نے یہ فرمایا علی مال حق والحق ما کا، میرے بعد علی ہے ترازو حق۔ نہیں، اور بات واضح کر دیتا ہوں، میری بات کی تائید سرکار کی حدیث سے ہو جائے۔ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے بھی حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ سرکار نے دستے دعا بلند کیے، فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے۔ پوری دنیا ڈھونڈتی ہے حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ اے مولا تیرا کیا مقام ہے۔ اس حدیث کو جب شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھا تو نیچے اس کی تشریح میں کیا خوبصورت جملے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا تمت العصمت کانت افعالها كلها حقا، فرماتے ہیں جب عصمت کمال پہ پہنچ جائے تو صاحب عصمت کا ہر فعل حق بن جاتا ہے۔ نہیں، آگے جو جملہ فرماتے ہیں انا لا نقول انہا تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا، کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس معصوم کا فعل مطابق حق ہو جاتا ہے، نہ، کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ خود حق ہے۔ دیکھیں میں نے کوئی بات کی، آپ نے کہا غلط کر رہے ہیں، یہ بات آپ کی غلط ہے، میں نے کہا دلیل کا معنی ترازو کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ آپ کی یہ بات آیت کے مخالف ہے، روایت کے مخالف ہے، تو پھر میں تو معیار نہیں نا، میں تو ترازو نہیں، ترازو ہو گیا قرآن، ترازو ہو گیا حدیث۔ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں سرکار کی اس حدیث میں سرکار نے امت کو پیغام دیا علی خود ترازو ہے۔ اب میں نے جو باتیں جو بار بار کی کیوں؟ تاکہ ہم سب کو پیغام مل جائے، علی خود ترازو حق ہے۔
اب یہ نہ سوچنا ایک طرف علی ہے ایک طرف دوسرا ہے تو ادھر بھی حق ہو سکتا ہے ادھر بھی. علی علیہ السلام خود ترازو حق ہیں. اب علی کے ساتھ تولنا حق پر کون ہے باطل پہ کون ہے؟ جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو علی کے خلاف ہے وہ باطل پر ہے. اب قیامت تک کے لیے آل محمد ترازو حق ہیں. جدھر یہ نظر آئے ادھر نہ سوچنا کہ باطل بھی ہوگا، یہ 100% حق ہے. جدھر یہ ہوں گے حق ادھر ہوگا، اور جدھر یہ نہیں ہوں گے سب کچھ ہو حق نہیں ہوگا، حق نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بس عزیز توجہ فرمائیں گے، سرکار دو عالم نے یہ معیار حق دیے، یہ ترازو حق دیے. آج ہمارے لیے بھی ترازو حق یہی ہے. آج امت کو شناخت کروانے کی ضرورت ہے یہ ترازو حق ہے کیا، اس ترازو حق نے دیا کیا ہے، اس ترازو حق سے ہمیں ملا کیا ہے. آج اگر دنیا کو عزت چاہیے، شرف چاہیے، وقار چاہیے تو وہ عزت و شرف و وقار یہ دے سکتے ہیں جنہوں نے بتایا عزت کا حقیقی معنی کیا ہے. عزت کا حقیقی معنی یہ نہیں زندہ رہو جیسے بھی رہو، نہ. عزت کا حقیقی معنی یہ ہے کٹ جاؤ لیکن ایسا کام نہ کرو جو تمہارے شرف انسانیت کو گرا دے. بس کربلا میں حسین عزیز ہے کٹ کر بھی، کربلا میں اکبر عزیز ہے کٹ کر بھی، کربلا میں قاسم عزیز ہے پامال ہو کر بھی، کربلا میں عباس عزیز ہے بازو دے کر بھی، کربلا میں 6 ماہ کا اصغر عزیز ہے تیر کھا کر بھی عزیز ہے، عزت والا ہے. یہ ہے اسی لیے تو بی بی اے اور وہ شریکت الحسین نے دربار یزید میں یہ کہا تھا کد قیدک وسع سیک، جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی جد و جہد کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی مکاری اور عیاری یزید کرنا چاہتا ہے کر لے. واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارا نام مٹا سکے گا نہ پیغام مٹا سکے گا. یہ عزیز ہیں، یہ عزیز ہیں، یہ اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں. اللہ نے ان کو عزت دی یا نہیں؟ عزیزو، دنیا میں کون سا رہبر ہے جس کے دنیا سے جانے کے 1400 سال بعد اس کا جاذبہ بڑھے کم نہ ہو؟ میں بڑے سے بڑا لیڈر اسلامی ہو غیر اسلامی 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 30 50 100 سال 100 سال کے بعد اس کی جاذبیت کم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. مثلا میں دوسروں کی مثال کیوں دی، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر کتنے لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے ان کے جنازے پر؟ 80 لاکھ. روایت 15 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی ہوئے لاکھوں میں ہوئے نا. تو جب ان کی پہلی برسی آئی تو اتنے ہی لوگ تھے، کم ہو گئے نا. اگلی برسی پہ اور کم ہوتے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، وہ آنے کا جاذبہ نہ رہا، نہیں رہا نا. بڑے سے بڑا عالم ہو، لوگ اس کے مزار پر جانے کا جاذبہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے. یہ لاہور میں علامہ اقبال کا مزار ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ قائد اعظم کا ہے کراچی میں، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کم ہو جاتا ہے نا. ان کا وفات آئے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. واحد کربلا والے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، جاذبہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ دنیا میں ہر کسی کا جاذبہ کم، حسین کا جاذبہ زیادہ. 30 سال صدام نے حکومت کی، ایک عزادار کو ذریعہ حسین پہ آنے نہ دیا. 30 سال کے بعد اس ملعون کا اقتدار دنیا سے گیا. اس کے اقتدار جانے کے بعد پہلا 40 آیا. آپ آشنا ہیں
میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا. جس دن وہ ملعون گیا محرم تھا، محرم میں وہ فی النار ہوا، یعنی اس کی حکومت تختہ الٹا. اگلا 40 آیا، پہلے 40 حسینی پر کربلا میں 40 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے. کتنی دیر بعد؟ 30 سال صدام نے کسی کو آنے نہ دیا. 30 سال بعد چند دنوں میں 40 لاکھ لوگ اکٹھے ہو گئے. نہیں تو ظلم سے دبانا چاہا نا تو دبے نہیں، بڑھ گئے. میں اس دنوں میں دبئی میں تھا، میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، آپ بھی پڑھے لکھے دوست ہیں، کہہ دیتا ہوں. جب 40 حسینی آیا، میں وہاں اشرا پڑھ رہا تھا گسیس میں نے ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو صدام، تمہارے 30 سال ایک طرف، حسین کا ایک دن ایک طرف. ایک دن اس 40 سے لے کر آج تک. اب آپ سب تائید فرمائیں گے اگر صحیح کہہ رہا ہوں، لوگ بڑے یا کم ہوئے؟ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کسی کے مزار پہ آنے والوں کو حکومت اپیل کرے کہ نہ آؤ؟ گنجائش نہیں رہی. ہمارے پاس امکانات نہیں، لیکن لوگ امکانات کو دیکھ رہے ہیں. 300 میل، 400 میل، 500 میل اس بارڈر سے، عراق کے اس بارڈر سے لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں. سوشل میڈیا عام ہو گیا، اور میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے خبریں پہنچ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سردی کا موسم، پیدل چلتے جا رہے ہیں. حسین، تیری محبت مومن کے دل میں وہ حرارت ہے جو اللہ چاہتا ہے کبھی ٹھنڈی نہ ہو. ان للحسین حرارتا فی قلوب المومنین. اللہ نے مومن کے دل میں جہاں ایمان ہے وہاں محبت حسین ہے، اور جہاں محبت حسین ہے وہاں محبت کی یہ حرارت ہے. اب سمجھیے، ایک عالم دین نے اسی حدیث کی تشریح دوسری طرح کر دی. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے میرے دل میں کتنا ایمان ہے تو وہ دیکھے میرے دل میں محبت حسین کی حرارت کتنی ہے. مجھے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ حسین پیارے ہیں یا اولاد جان مال پیاری ہے؟ دیکھ لو. اب میں نے یہ جو بات کی، آخری پیغام بھی یہی ہے. عزیزو، اگر ہم نے اپنے ایمان کا امتحان دینا ہے تو آج کے یزیدی اس ذکر حسین سے انسانیت کو محروم کرنا چاہتے ہیں. تم سے تمہارا پیغام زندگی چھیننا چاہتے ہیں. آؤ، زندہ رہنا چاہتے ہو تو عزاداری میں ہی زندگی ہے. اس چہلم میں بتاؤ کہ جب حجاج و صدام و بنی امیہ و بنی عباس نہ مٹا سکے تو چند خارجی حسین کے ذکر سے ہمیں روک لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چہلم میں بتاؤ کہ ہم 61 ہجری کی کربلا میں نہیں تھے، لیکن 2014 کی کربلا میں ہیں اور میدان میں ہیں. ہم نے بتانا ہے. اب میں بات کہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں اس فضائل کی، آخری بات آپ سے پیغام دے رہا ہوں. عزیزو، یہ عزاداری کو ہم نے زندہ نہیں کرنا. شہید مطہری کے کیا خوبصورت جملے ہیں. فرماتے ہیں یہ ہم نہیں جنہوں نے حسین کو زندہ کیا، یہ حسین ہے جس نے ہمیں زندہ کیا. ہم نے زندگی لینے جانا ہے چہلم کے دن. گھروں سے نکلنا ہے اور عہد کر کے نکلنا ہے. نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، نکلو گھر سے. کوئی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہ بنے، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ ماں باپ، کوئی نہ بنے. ماں باپ روکے کہ نوجوان نہ جاؤ، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، کہہ دینا میں کوئی اکبر سے زیادہ پیارا ہوں. کہہ دینا مجھے قاسم سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں. بزرگوں، نہ کہنا سردی ہے، کیسے جائیں. سوچنا میں حبیب سے زیادہ بوڑھا نہیں ہوں.
سوچنا بچوں، یہ قوم اس چہلم میں بتائے کہ جتنا اس کے خلاف دشمن آگے بڑھے گا ہم اتنے زیادہ نکلیں گے. ہم نے بتانا ہے ہم اس زینب کے ماننے والے ہیں جو بھائی کے لاشے پہ کھڑے ہو کے کہہ گئی بھیا تیرا نام بھی زندہ رکھوں گی، تیرا پیغام بھی زندہ رکھوں گی. یہ زینب کی صدا ہے جو دمشق میں اٹھی تھی اور آج پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. وہ 12واں ہمارا محافظ ہے. اور اگر تمہیں حوصلہ چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑی سعادت کی موت کیا ہوگی؟ آنکھیں بند ہوں اور سامنے اکبر آ جائے، سامنے قاسم آ جائیں، اونو محمد آ جائیں، آ کر کہیں آؤ ہمارے ماموں پہ شہید ہونے والوں آؤ، میرے بابا پہ جان دینے والوں آؤ. اس سے بڑی زندگی کیا، سعادت کیا کہ سامنے بطول کا بیٹا استقبال کرے. اور دوستو ہم نے تو جہاں جانا ہے اس جلوس میں وہاں تو ہم آزاد ہیں نا، ہمارے ہاتھ آزاد ہیں. آؤ اس آزادار کو دیکھو جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیر ہے، لیکن وہ بھی آزاداری حسین کو نہیں چھوڑ رہا. بس عزیزو میرا ذہن بن گیا، یہی 2 جملے سن لو. کس مظلوم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ مظلوم مولا کی امامت کا اعلان غدیر میں ہوا. رسول نے فرمایا علی کو مبارک دو، ہے نا. 21 رمضان کو مولا علی گئے، شہادت ہوئی، حضرت امام حسن امام بنے 22 رمضان کو. ایسا ہی ہے نا عزیزو؟ 28 صفر کو میرے مولا امام حسن گئے، ایسا ہی ہے نا. تو میرا امام حسین امام بنے. میں نے 3 اماموں کا تذکرہ کر دیا نا. جس کو امامت ملی آزاد تھا، لیکن میرا چوتھا امام وہ مظلوم ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روز عاشور ہے اور جس کی پہلی شام کا نام شام غریباں ہے، اور جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی کوئی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے. اور سوال بھی کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے بیٹا سجاد ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو. اب کہوں جملہ، جو منظر میرے چوتھے امام نے دیکھا وہ کسی نے نہ دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ سامنے بطول کی بیٹی کا بے مکنو چادر ننگا سر ہے اور پوچھ رہی ہے بیٹا جل کے مر جاؤں یا خیموں سے نکل جاؤں. اب اہل علم ہیں اس لیے یہ باتیں G9 میں کر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ جس بی بی کو عالمہ غیر معلمہ میرا چوتھا امام کہے، اس بی بی کو یہ معلوم نہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی ہو تو جان بچانا ضروری ہے؟ تو پھر بی بی نے کیوں پوچھا؟ علامہ نقل لکھتے ہیں یہ بھی اشارہ تھا. بی بی اصل میں سجاد کو کہہ یہ رہی تھی بیٹا سجاد اجازت دینے سے پہلے سوچ لینا میری ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہے. بس عزادارو اب آؤ بی بی سے کہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ ذاکر تھے پنجابی کے، بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے کربلا کا ہر شہید 2 مرتبہ شہید ہوا. ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آئے، دوسری مرتبہ جب سر تن سے جدا ہوا. لیکن سجاد وہ ہے جو جگہ جگہ شہید ہوا. جب پھپھی نے پوچھا تب بھی شہید ہوا. جب نوکے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا
تب بھی شہید ہوا۔ ہاں سجاد کی شہادت کہاں کہاں پڑھوں عزاداروں، اگر وہ منظر جو منظر صحابی رسول نہ دیکھ سکا اور کہنے لگا ان لبوں پہ ظلم نہ کر، میں نے یہ لب رسول کو بوسے دیتے دیکھا ہے، یہ لب کبھی رسول چومتے تھے، اور مجھے بتاؤ جو منظر صحابی نہ دیکھ سکا وہ سجاد، ہائے میرا مولا سجاد تو کیسے دیکھتا رہا؟ اور اگر سجاد کے لیے دیکھنا مشکل ہے تو وہ 4 سال کی سکینہ، بس آخری جملے اور آپ کی زحمت ختم۔ میرے دوستو یہی وجہ ہے کسی نے میرے مولا سید الساجدین سے پوچھ لیا مولا آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ نہ کربلا کا نام لیا، نہ اکبر کا، نہ قاسم کا، نہ اون و محمد کا، نہ عباس کا، 3 دفعہ رو کے کہا الشام۔ ہائے شام کا وہ منظر جب شرابی شراب پی کر پوچھ رہا تھا این زینب، علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم۔ دعا کریں گے، ماتم تو نہیں؟